السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں، اور جو لوگ نئے ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے جو کہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں احترام والے مہینوں میں شامل فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے: مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں۔ یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ، ذی الحج، محرم اور رجب کو محترم قرار دیا ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں نافرمانی زیادہ کبیرہ ہو جاتی ہے، یعنی جیسا کہ ان مہینوں میں نیکی کا ثواب زیادہ ملتا ہے، ویسے ہی گناہ کرنے کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ ماہ رجب برکتوں والا مہینہ ہے جس میں نیکی کا ثواب زیادہ ہے اور گناہ بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا وظیفہ بھی اسی ماہ رجب کے منسلک ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اسی ماہ رجب کے مہینے میں کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ نے 2 دن مرتب کرنے ہیں، اور دونوں دن روزہ رکھنا ہے، اور ان دنوں میں نماز کی بھی مکمل پابندی کرنی ہے بھی، کیونکہ جو عمل ہم آپ کو سورہ کوثر کا بتانے جا رہے ہیں وہ آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ اگر نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو عمل پورا نہ ہوگا، اور اسی طرح اگر آپ روزہ نہیں رکھتے تو بھی یہ عمل پورا نہ ہوگا۔ سورہ کوثر کو آپ نے ان دنوں میں ہر نماز کے بعد 129 مرتبہ اور اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور یاد رہے، جیسے ہی آپ فرض نماز پڑھیں اس کے بعد آپ نے 129 بار سورہ کوثر اور اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور دل میں یہی خیال رکھنا ہے جو آپ کا مقصد ہے، یہی دعا کرتے رہیں کہ ہمارا مقصد یہ پورا ہو جائے، اور جو مقصد ہے اسی مقصد کے لیے دعا کرتے رہنا ہے، اور پھر باقی نماز بعد میں پڑھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس وظیفے کے بعد آگے پیچھے چلتے پھرتے آتے جاتے نماز پڑھتے ہوئے اس کے بعد چلتے پھرتے استغفار کا ورد رکھنا ہے، اور دل میں یہی دعا رکھنی ہے کہ یا اللہ، میرا وہ مقصد پورا ہو جائے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، آگے تک کی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔